اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدا کے جمع باعتبار لفظ بر دو قسم است۔ جان لیجئے کہ جمع لفظ کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، یعنی جمع کی لفظ کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ جمع اس کو کہتے ہیں، پیچھے آپ نے پڑھا، جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے۔ تو یہاں سے جمع کی تقسیم کر رہے ہیں، لیکن یہ تقسیم جمع کی لفظ کے اعتبار سے ہے، اور آگے بڑھ کر جمع کی تفسیر معنی کے اعتبار سے بھی کریں گے۔ تو لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں۔ جو جمع کا صیغہ آئے گا، جمع کا لفظ آئے گا، اس کے اعتبار سے، اس کی بناوٹ اور اس کے قاعدے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ تو لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جمع تکسیر اور دوسری ہے جمع تصحیح۔ اسی جمع تکسیر کو جمع مکسر بھی کہتے ہیں۔ جمع تکسیر کو کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر۔ اور جمع تصحیح کو جمع سالم بھی کہتے ہیں، جمع سالم بھی کہتے ہیں۔ تو جمع کی لفظ کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ دیکھیں، بدا کے جمع باعتبار لفظ بر دو قسم است۔ جان لیجئے کہ جمع لفظ کے اعتبار سے دو قسم پر ہے۔ وہ دو قسمیں کون سی ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ جمع تکسیر ایک و جمع تصحیح دو، یہ دو قسمیں ہو گئیں۔ لفظ کے اعتبار سے جمع کی قسمیں کتنی ہیں؟ دو۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ جمع تکسیر، اور دوسری قسم جمع تصحیح۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات ہو گئی۔ اب جمع تکسیر کسے کہتے ہیں اور جمع تصحیح کسے کہتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ جمع تکسیر آست کے بنائے واحد درو سلامت نباشد۔ جمع تکسیر آست، جمع تکسیر وہ جمع ہے کہ بنائے واحد، کہ واحد کا وزن، واحد کا وزن درو سلامت نباشد، اس میں سلامت نہ ہو۔ جمع تکسیر وہ اسم ہے کہہ سکتے ہیں، یا وہ لفظ ہے، یا وہ جمع ہے۔ جمع تکسیر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ ہو یا نہ رہے۔ جمع تکسیر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ ہو۔ اب دیکھیں، مثال دیے، چوں رجالن، جیسے یہ جمع تکسیر ہے۔ کون سی جمع ہے؟ اور جمع تکسیر کی تعریف کیا کی کہ جمع تکسیر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے۔ جیسے اب آپ رجالن کو چیک کر لیجئے اور یہ دیکھیے کہ اس کا واحد کیا تھا؟ رجالن کا واحد رجل۔ تو رجل کا وزن رجالن میں سلامت ہے یا نہیں ہے؟ سلامت نہیں ہے، کیونکہ رجل جو واحد ہے اس میں را پر فتحہ ہے، اور رجال جو جمع ہے اس میں را پر کسرہ ہے، اور رجل جو واحد ہے اس میں جیم پر ضمہ ہے، اور یہ جو رجال جمع ہے اس میں جیم پر فتحہ ہے۔ رجل جو واحد ہے اس میں الف نہیں ہے، رجال جو جمع ہے اس میں الف بھی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر واحد کا وزن سلامت نہیں رہا، تو اس پر جمع تکسیر کی تعریف صادق آتی ہے، لہٰذا یہ جمع تکسیر ہے۔ تو جمع تکسیر کون سی جمع ہے؟ جمع تکسیر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، جیسے رجالن۔ ایک مثال، و مساجدو، اور مساجدو، یاد رہے یہ کیا پڑھیں گے آپ؟ مساجدو، ایک ضمہ ہے۔
تنوین نہیں ہے، مساجد نہیں ہوگا چونکہ یہ غیر منصرف ہے. کیا ہے؟ مساجد. یہ بھی جمع تکسیر کی مثال ہے. اب آپ اس میں بھی دیکھیں واحد کا وزن سلامت ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ مساجد کا واحد کیا ہے؟ مسجد. تو اب دیکھیے مسجد میں میم پر تو فتحہ ہے، مساجد میں بھی ہے، لیکن سین پر واحد میں مس ساکن ہے. سین ساکن ہے نا واحد میں، اور جمع میں سین پر فتحہ آ گیا، اور واحد میں مسجد. تیسرے نمبر پر جیم ہے، اور جمع کے اندر تیسرے نمبر پر الف ہے. تو واحد کا وزن سلامت رہا؟ نہیں رہا. لہذا یہ کیا ہوگی؟ جمع تکسیر ہوگی. تو جمع تکسیر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، جیسے رجال اور مساجد. یہاں تک بتانے کے بعد اب یہ بتاتے ہیں کہ جمع لانے کے کچھ رول اور قاعدے ہوتے ہیں کہ فلاں سے، رباعی سے یا خماسی سے یا فلاں باب سے جو جمع آتی ہے اس وزن پر آتی ہے. ان کے اوزان دیے جاتے ہیں، جیسے فعالو کے وزن پر آئے، یا مفاعیلوں کے وزن پر آئے، یا افعال کے وزن پر آئے. تو کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قاعدے ہوتے ہیں. تو یہاں سے جمع کے سلسلے میں جو سسٹم ہے وہ بتانے جا رہے ہیں کہ ثلاثی سے جمع مکسر، یہ جمع تکسیر کا دوسرا نام ہے نا. ثلاثی سے جمع تکسیر کے جو اوزان ہیں، وزن ہیں، وہ سماع سے تعلق رکھتے ہیں. کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ سماع سے تعلق رکھتے ہیں. پہلے سمجھ لیں، ادھر دیکھیں کتاب بعد میں دیکھیں. جمع مکسر جو ثلاثی سے آئے، اس کے اوزان تعلق رکھتے ہیں سماع سے. ثلاثی کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کلمہ جس میں اصلی حرف 3 ہوں، جس میں اصلی حرف اور جو ہوں گے وہ زائد ہوں گے، یا تو ہوں گے ہی نہیں، یا ہوں گے تو زائد ہوں گے. رباعی وہ ہے جس میں اصلی حروف 4 ہوں، اور خماسی وہ ہے جس میں اصلی حروف 5 ہوں. ثلاثی وہ ہے، ثلاثہ سے بنا ہے، ثلاثہ من 3. ثلاثی وہ ہے جس میں اصلی حروف، اور رباعی وہ ہے جس میں اصلی حروف 4 ہوں. اربع مانے 4 ہوتا ہے، رابعہ چوتھی جماعت کو کہتے ہیں نا. تو ثلاثی وہ ہے جس میں اصلی حروف، رباعی وہ ہے جس میں اصلی حروف، اور خماسی وہ ہے جس میں اصلی حروف 5 ہوں. تو بتا رہے ہیں جمع مکسر کے اوزان ثلاثی میں، کس میں؟ جس میں اصلی حروف 3 ہوں. جمع مکسر ثلاثی میں جمع مکسر کے جو اوزان ہیں، وزن ہیں، یہ سماع سے تعلق رکھتے ہیں. کس سے؟ یہ جگہ جگہ آپ یہ لفظ پڑھیں گے، سماع سے تعلق رکھتے ہیں. سماع سے تعلق رکھنے کا مطلب یہ سننے سے تعلق ہے. کس سے؟ یعنی ان کا کوئی قاعدہ فکس نہیں ہے کہ ثلاثی سے فلاں باب سے اگر واحد ہے تو اس کی جمع اس وزن پر آئے گی، کوئی فکس نہیں ہے. جمع کیسی آئے گی؟ اس کا تعلق ہے سماع سے، سننے سے. اب اس کا سماع کا کیا مطلب ہوا، سننے کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ عربی زبان ہے، عربی زبان کے الفاظ ہیں، تو عرب والے ان کی جو جمع بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ان سے جو سنا گیا وہی صیغہ ہم جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں. اہل عرب نے جمع مکسر کے جو واحد کے کلمے ہیں ثلاثی کے اندر، ان کی جو جمع استعمال کی ہے ہم وہی جمع لاتے ہیں. اس کا کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ اس وزن پر جمع آئے گی، کوئی فکس نہیں ہے، کوئی متعین نہیں ہے. تو سماع کا مطلب یہ ہے عرب والوں سے ہم نے ان الفاظ کی، ان مفردات کی جو جمع سنی ہے وہی جمع ہم استعمال کریں گے. تو اس کا تعلق سماع سے ہے. جو عربیوں سے ہم نے سنا یا عربیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہم نے پڑھا کہ یہ مفرد ہے اور اس کی جمع یہ ہے، تو وہی ہم جمع استعمال کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر ثلاثی سے ہے وہ صیغہ، تب اس کی جمع جو ہے اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ سماع سے. اور اگر رباعی ہے وہ کلمہ یا خماسی ہے تو اس کی جمع کے لیے وزن ہے، اس کی جمع کے لیے وزن ہے، رول ہے. آگے بتا رہے ہیں
وَأَبْنِيَائِ جمع تکسیر، وَأَبْنِيَائِ جمع، ابنیہ یہ خود جمع ہے بنا کی، کس کی؟ اور بنا معنی ہوتا ہے وزن، کیا ہوتا ہے؟ وزن۔ جیسے افعال ہم نے کہا ایک وزن ہے افعال، کیا ہے؟ اب اس کے وزن پر آ گئے، جیسے اقوال، اقوال کس کے وزن پر ہے؟ افعال کے وزن پر ہے۔ اعمال کس کے وزن پر ہے؟ افعال کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بہت سارے آتے ہیں۔ تو ابنیہ جمع ہے بنا کی، بنا کا معنی ہوتا ہے وزن۔ وَأَبْنِيَائِ جمع تکسیر، اور جمع تکسیر کے اوزان، وزن کی جمع اوزان، اور جمع تکسیر کے اوزان در ثلاثی، کس میں؟ ثلاثی کا معنی سمجھ گئے نا؟ وہ کلمہ جس کے اصلی حروف 3 ہو۔ اور ثلاثی میں جمع تکسیر کے اوزان بسماع تعلق دارت، سما سے تعلق رکھتے ہیں۔ ثلاثی میں جمع تکسیر کے جو اوزان ہیں وہ سماع سے تعلق رکھتے ہیں۔ وقیاس را درو مجال نیست، وقیاس را، اور قیاس کو، عقل کو، درو اس میں مجال نیست کوئی مجال نہیں ہے، اور عقل کو اس میں کوئی مجال نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ان کا تعلق سما سے ہے، جیسا عرب والوں سے ہم نے سنا ہے کہ اس لفظ کی جمع یہ ہے تو ہم وہی جمع بولیں گے، اس لفظ کی جمع یہ ہے تو ہم وہی بولیں گے۔ وابنیائے جمع تکسیر در ثلاثی بسماع تعلق دارد و قیاس را درو مجال نیست، اور جمع تکسیر کے اوزان ثلاثی میں سما سے تعلق رکھتے ہیں اور اس میں قیاس کو کوئی مجال نہیں، کوئی دخل نہیں ہے۔ تو جو ثلاثی ہے اس میں سما سے تعلق رکھتے ہیں سننے سے۔ اما در رباعی، رہا رباعی میں، و خماسی، اور خماسی میں، رہا معاملہ جمع تکسیر کے اوزان کا رباعی اور خماسی میں بر وزن فعال آید، تو اس کی جمع فعاللو کے وزن پر آتی، کس کے وزن پر؟ فعاللو میں پہلے کلمے پر کیا ہے؟ پہلے حرف پر، اور دوسرا فتح، تیسرا کیا ہے؟ تیسرا الف ہے، تیسرا کیا ہے؟ چوتھے نمبر پر لام مکسور ہے، پھر پانچویں پر پھر لام کلمہ ہے، لام کلمہ 2 مرتبہ، فعاللو کے وزن پر، ٹھیک ہے؟ اما در رباعی و خماسی بر وزن فعاللو آید، رہا رباعی اور خماسی تو ان سے فعاللو کے وزن پر جمع تکسیر آتی ہے۔ چون جعفر و جعافر، جیسے جعفر اور جعفر واحد ہے اور جعافر اس کی، اب جعافروں کو سیٹ کرو فعاللو کے وزن پر، صحیح آ رہا ہے؟ جعافرو لے لو، فعاللو جعافر، فعاللو جعافر، تو سمجھ گئے جعفر و جعافر کا مطلب؟ دونوں کو جمع مت کہہ دینا، جعفر کیا ہے؟ مفرد ہے، واحد ہے، اور جعافر اس کی جمع ہے۔ جعفر ایک علم ہوتا ہے، ہمارے بہت سے بزرگ حضرات کا نام ہے، حضرت جعفر طیار ہیں، صحابی رسول ہیں، اور جعفر کا معنی ہوتا ہے خربوزہ، کیا ہوتا ہے؟ موسم چل رہا ہے کہ نہیں؟ میٹھے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے جعفر و جعافر و جہمرش و جہامر، جہمرش و، تو دیکھو جعفر و جعافر یہ رباعی کی مثال ہے، کس کی؟ جعفروں میں کتنے حروف ہیں؟ کتنے ہیں؟ جعفروں میں کتنے ہیں سمیر؟ بتا مجھے، جعفروں میں 5 گنا دے تو آج، جعفروں میں کتنے ہیں؟ جی جعفروں میں الف ہے ہی کہاں؟ جعفر میں پوچھ رہا ہوں، کچھ اور تو نہیں بدلا بھی میں نے؟ ارے تو یہ ہوش میں نہیں ہے، خربوزے میں چلا گیا کیا؟ کتنے ہیں جعفروں میں؟ وہ تو جمع بنائی ہے تو کچھ بڑھایا، اس میں تغیر کیا ہی جاتا ہے جمع میں۔ تو یہ رباعی کی مثال ہے جعفر و جعافر، جعفر واحد ہے، جعافر اس کی جمع تکسیر ہے۔ وجہمرش و جہامر، جہمرش میں کتنے حروف ہیں؟ حسن کتنے ہیں جہمرش میں؟ 5 حروف ہے، تو یہ اس کی کس کی مثال ہے؟
خماسی کی جہمرشن و جہامرو، جہمرشن واحد ہے اور جہامرو اس کی جمع ہے، بحذف حرف خامس، جو جہامرو ہے یہ پانچویں حرف کے حذف کے ساتھ ہے، یعنی اس میں پانچواں حرف حذف کر دیا گیا ہے، یہ رول ہے، قاعدہ ہے، چونکہ جہمرشن میں شین بھی ہے نا، لیکن جمع کے صیغے میں شین ہے نہیں ہے، تو پانچواں حرف کیا کیا گیا؟ حذف کر دیا گیا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بتا دیا کہ جمع تکسیر کے اوزان ثلاثی میں سماع سے تعلق رکھتے ہیں، سننے سے، جیسے کہ رجال اور مساجد، لیکن رباعی اور خماسی میں جمع تکسیر کے اوزان، جمع تکسیر فعاللو کے وزن پر آتی ہے، جیسے جعفر سے جعافرو اور جہمرشن سے جہامرو۔ تو یہاں تک بات ہوئی جمع تکسیر کی، چونکہ جمع کی باعتبار لفظ کتنی قسمیں تھیں؟ دو، پہلی قسم جمع تکسیر اور دوسری جمع تصحیح۔ اب جمع تصحیح و جمع تصحیح آست کے بنائے واحد درو سلامت ماند، اسی کے پلٹ کا الحمدللہ۔ اور جمع تصحیح وہ ہے کہ واحد کا وزن اس میں سلامت رہے۔ دونوں کی تعریف بڑی آسان ہو گئی ہو۔ جمع تکسیر وہ ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، اور جمع تصحیح وہ ہے جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، آسان ہوگی بات۔ اور جمع تصحیح وہ جمع ہے کہ جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، وَآں بردو قسمت، اور اس کی دو قسمیں ہیں، جمع تصحیح کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر و جمع مؤنث۔ پہلی قسم ہے جمع مذکر اور دوسری قسم ہے جمع مؤنث۔ اب جمع مذکر سالم، وہی ہم نے کہا تھا جمع تصحیح کو جمع سالم بھی کہتے ہیں، تو جمع مذکر سالم کیا ہے، جمع مؤنث سالم کیا ہے، تفصیل آگے آ رہی ہے، سامنے ہے۔ جمع مذکر آست، جمع مذکر سے جمع مذکر سالم ہی مراد ہے، چونکہ اسی قسم ہے۔ جمع مذکر آست، جمع مذکر وہ ہے کہ واو ما قبل مضموم یا یائے ما قبل مکسور و نون مفتوح در آخرش پیوندد۔ جمع مذکر وہ ہے کہ واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح اس کے آخر میں ہو، اس کے آخر میں ملا ہو۔ یہاں بھی دو حالتیں بتائی ہیں، الگ الگ سمجھ لیں۔ اور جمع مذکر وہ ہے کہ واو مضموم، واو ما قبل مضموم، واو ما قبل مضموم، واو ما قبل مضموم، ما قبل کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم نے اس دن بتا دیا تھا۔ جمع مذکر وہ ہے، یا یوں کہیں جمع مذکر سالم وہ ہے کہ واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح اس کے آخر میں ہو، واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح اس کے آخر میں ہو۔ واو ما قبل مضموم یعنی واو ہوگا، اس سے پہلے کیا ہوگا؟ ضمہ ہوگا، اور نون مفتوح ایسا نون جس پر فتح ہوگا۔ تو جمع مذکر سالم وہ ہے کہ واو ما قبل مضموم اور نون مکسور جس کے آخر میں ہو، جیسے مسلمون، جیسے اس میں واو ما قبل مضموم ہے، مسلمون، میم پر ضمہ ہے، آخر میں نون مفتوح ہے۔ تو یہ تو حالت رفیع میں اعراب ہوا، حالت نسبی جری کا بتاتے ہیں، یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح اس کے آخر میں۔ جمع مذکر سالم وہ ہے کہ یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح اس کے، یا ما قبل مکسور یعنی یا ہوگی اس سے پہلے کیا ہوگا؟ کسرہ، جیسے مسلمین، جیسے مسلم، تو دونوں مثالیں دیں، دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا۔ جمع مذکر وہ ہے کہ واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح اس کے آخر میں ملا ہو، جیسے مسلمون اور مسلمین۔ وہ جمع مؤنث آست کے الف باتائے بآخرش پیوندد، اور جمع مؤنث وہ ہے کہ ایک الف تا کے ساتھ اس کے آخر میں ملا ہو۔ جمع مؤنث سالم وہ ہے کہ ایک الف تا کے ساتھ اس کے آخر میں ملا ہو، یعنی جمع مؤنث سالم وہ ہے جس کے آخر میں الف اور ایک لمبی تا بڑھاتے ہیں۔ کتنے حروف کا اضافہ کرتے ہیں؟ ایک الف کا اور ایک لمبی تا کا، گول والی تا نہیں، لمبی تا کا اضافہ کرتے ہیں۔ دیکھیں چوں مسلماتن، جیسے مسلماتن، بات سمجھ میں آ گئی؟ مسلماتن کا واحد کیا ہے؟
مسلمتن کیا ہے واحد؟ مسلمتن. مسلمات کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، مسلمان عورتیں. تو مسلمتن تھا، اس کے آخر میں الف اور لمبی تا بڑھاؤ تو کیا بن جائے گا؟ کیوں؟ مسلمتن آخر میں ایک تا تو ہے، اب بڑھاؤ، الف بڑھاؤ صرف مسلمتن کے آخر میں مسلمتا، مسلمتا الف آئے گا تو پہلے اس سے پہلے فتح ہوگا، لازمی ہے. پھر تا بڑھاؤ تو ہو جائے گا مسلمتاتن. کیا ہو جائے گا؟ تو پہلی جو تا تھی وہ بھی تانیث کے لیے ہی تھی. پہلے جو تا ہے جو واحد کے آخر میں مسلمتن میں، وہ بھی تانیث کے لیے ہے، اور آخر والی بھی. تو اس پہلے والی تا کو حذف کر دیا گیا اور مسلماتن ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مسلماتن. دیکھیں، اور جمع تصحیح وہ ہے کہ واحد کا وزن اس میں سلامت رہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر اور جمع مؤنث. جمع مذکر وہ ہے کہ واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح اس کے آخر میں ملا ہو، جیسے مسلمون اور مسلمین. اور جمع مؤنث وہ ہے کہ ایک الف تا کے ساتھ اس کے آخر میں ملا ہوا ہو، جیسے مسلماتن.